بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا ہم تو ایسے نماز نہیں پڑھ رہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا پچھلے 40 سال سے۔ انہوں نے کہا اگر تم پچھلے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ جان لو کہ تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا۔ اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اسی سٹیٹ میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مل لو، یو ول میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن بٹ ناٹ اسلام۔ تم اسلام پر نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے، کیونکہ یو ور سو کوئک ان یور سجدہ اینڈ رکوع۔ آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے۔ ابھی سجدے سے اٹھے کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، بیٹھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ٹائم ہی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، نماز پڑھ کے آیا تھا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ چلے جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ دوسری دفعہ آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر آیا تو کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو کہنے لگا آپ مجھے پڑھنا سکھا دیں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس کو سارا طریقہ سکھایا، اور اس میں ایک پورشن یہ تھا کہ رکوع کے بعد سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدے میں ہم لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، سر ابھی پورا اٹھا نہیں، جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ آئے نہیں کہ واپس دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نماز کا چور کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا۔ سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا اور نماز ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہی، who used to be blamed? We are blamed۔ کیونکہ جو پہلا کویسچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے، جو پہلا سوال اس کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا، اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو وہ برباد ہو گیا، وہ خسارے والا ہو گیا، اور he will a loser، وہ لوزر ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ تمام اعمال اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، زکوٰۃ، حج، نفلیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقہ خیرات، وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ The rest of the deed will judge on the same way۔ ہر چیز اس کی نماز پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا۔ We miss salah, we should be blamed۔ اگر گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے سکرول کرتے ہیں تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی۔ ہم اپنی نماز کے خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی، کہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم خود قصوروار ہیں، کیونکہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہمیں نماز سے دور کر رہے ہیں۔ وہ مالک الملک ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا اور ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اور جس طرح نماز کا حق ہے اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی ایسا شخص نہ بنانا جو اپنی نماز کو مس کر دے یا قضا کر دے۔ آمین ثم آمین۔